السلام علیکم. سفالگر بائی بشرا سعید. ایپیسوڈ 20. گرانٹ فلموں میں معمولی نوعیت کے کردار ادا کرتا تھا. جب کبھی اس کی فلم ریلیز ہوتی تو اسے مفت ٹکٹ ملتے. بعض اوقات وہ اسے اور البا کو اپنی فلم دکھانے بھی لے جاتا تھا. انہیں پوری فلم میں ان چند سیکنڈز کا انتظار کرنا پڑتا جن میں گرانٹ اسکرین پر دکھائی دیتا. گرانٹ کو باقاعدگی سے کام نہیں ملتا تھا. کبھی وہ 2-3 ہفتے مسلسل مصروف رہتا اور کبھی مہینوں گھر سے باہر جانے کی نوبت نہ آتی. البا نے بھی گنتی کی چند فلموں میں بطور ایکسٹرا کام کیا تھا، لیکن یہ صوفیہ کی پیدائش سے پہلے کا قصہ تھا. ان دنوں اس کے ذرائع معاش کیا تھے اور وہ ان کے بارے میں غلط بیانی کیوں کرتی تھی، یہ غور طلب معاملے تھے. وہ ہمیشہ بلند و بانگ دعوے کرتی کہ کاسٹنگ ڈائریکٹرز اسے ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے اور فلمی حلقوں میں کئی اہم ناموں سے اس کی شناسائی تھی. البتہ صوفیہ کو ان بیانات کی تائید میں کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا تھا. وہ اتنی ہی معروف اداکارہ ہوتی تو ٹیلی ویژن پر کبھی تو اس کے متعلق کوئی خبر آتی. کسی دن تو ان کا کوئی ہمسایہ دروازہ کھٹکھٹاتا اور کہتا کہ اداکارہ البا اتنے عرصے سے میرے پڑوس میں رہتی ہیں اور میری بدقسمتی دیکھو کہ مجھے خبر ہی نہیں. یا راہ چلتے کوئی اسے پہچان کر آٹوگراف کا تقاضا کرتا. وہ روزانہ رات کو کہاں جاتی تھی اور رات بھر گھر سے غائب کیوں رہتی تھی، یہ معمہ بہت عرصہ تک صوفیہ سے حل نہ ہوا. اسے شبہ ضرور تھا کہ البا کوئی ایسا کام کرتی تھی جس کا عام لوگوں سے پردے میں رکھنا ضروری تھا. غالباً وہ کوئی بار ڈانسر تھی یا پھر پروسٹیٹیوٹ بھی ہو سکتی تھی. دوسری بات کے امکانات اس لیے زیادہ تھے کہ گرانٹ اکثر اسے چیپ ہوکر کہہ کر پکارتا تھا. جب وہ کسی بات پر صوفیہ کو لعنت ملامت کرتا تو البا کے لیے ایسے الفاظ بارہا اس کی زبان سے ادا ہوتے: تمہاری جسم فروش ماں کا گندا خون تمہیں گناہوں پر اکساتا ہے. تمہیں ایک بدکار عورت نے پیدا کیا ہے، تم سے کیا امید کی جا سکتی ہے سوائے اس کے کہ تم اس سے زیادہ گنہگار ہو، اس سے بڑھ کر گمراہ ہو جاؤ گی. اس عورت کے سائے سے بھی دور بھاگو، وہ تمہیں بھی اپنی جیسی پروسٹیٹیوٹ بنا کر دم لے گی. ایسے جملے کم و بیش ہر روز اسے سننے پڑتے. ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کا شک پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ یہ محض گرانٹ کے غصہ اتارنے کا ایک انداز نہیں تھا، بلکہ اس کے پیچھے کوئی ٹھوس وجہ تھی، ورنہ وہ اتنی باقاعدگی سے ان باتوں کو کیوں دہراتا. پھر البا نے اپنے معمول میں ایک تبدیلی کی اور اپنے کسٹمرز کو گھر میں لانا شروع کر دیا تو صوفیہ کا گمان یقین میں ڈھل گیا. ابتدا میں اسے لگا کہ شاید البا کے ہمراہ آنے والے مرد اس کے بوائے فرینڈز تھے، مگر ہر رات ایک نیا بوائے فرینڈ بنا لینا کوئی آسان کام نہ تھا. پھر متعدد مواقع پر اس نے البا کو ان مردوں سے رقم وصول کرتے بھی دیکھا تھا. نتیجہ اخذ کرتے اسے دیر نہ لگی کہ اصل صورتحال کیا تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ سب گرانٹ کی لا علمی میں ہو رہا تھا. اکثر یوں ہوتا کہ وہ گھر پر ہی ہوتا اور البا کسی مرد کو لے آتی. ایسے مواقع پر وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں بند ہو جاتا. ان مردوں کی آمد کا ایک مفید پہلو بھی تھا. صوفیہ چونکہ البا کے کمرے میں سوتی تھی، اس لیے جب وہ رات کے پچھلے پہر گھر لوٹتی تو صبح تک صوفیہ کو اس کی صحبت برداشت کرنا پڑتی. وہ نیند میں دانتوں کو پیستی رہتی. وہ آواز اتنی نفرت انگیز ہوتی کہ صوفیہ کی نیند اچاٹ ہو جاتی. کئی بار البا اسے سوتے میں جھنجھوڑ ڈالتی اور پوچھنے لگتی: میری کھال کے نیچے کیڑے رینگ رہے ہیں، دیکھو کیا میرے بازو اور ٹانگوں پر تمہیں ان کی حرکت محسوس ہوتی ہے؟ وہ میرے جسم کے اندر کیسے گھس گئے ہیں؟ وہ میرا گوشت کھا رہے ہیں، ذرا میری پنڈلیوں پر زور زور سے تھپڑ مارو، یہ مجھے سونے نہیں دیتے. صوفیہ کو بہت بعد میں معلوم ہوا کہ یہ دونوں علامتیں کوکین کے دیرینہ اور مسلسل استعمال سے پیدا ہوتی ہیں. بہرکیف ان راتوں میں صوفیہ کو کسی دوسری جگہ سونا پڑتا. گرمیوں کا موسم ہوتا تو وہ ڈین میں سوتی اور سردیوں میں کچن کے فرش پر. اس طرح وہ البا کی پریشان کن عادتوں کا سامنا کرنے سے بچ جاتی تھی. انہی دنوں اس پر انکشاف ہوا کہ گرانٹ اس کا حقیقی باپ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اس کا سوتیلا باپ بھی نہیں کہلا سکتا تھا، کیونکہ گرانٹ اور البا نے شادی ہی نہیں کی تھی.
دراصل یہ بات گرانٹ نے خود اپنی زبان سے اسے بتائی تھی۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ میں نے خون کا رشتہ نہ ہوتے ہوئے بھی تمہاری تربیت کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پر رحم نہ کھاتا تو نہ تم مسلمان ہوتی اور نہ ہی عزت سے جی رہی ہوتی۔ تمہاری رذیل ماں تمہیں کسی ڈمپسٹر میں پھینک کر تم سے جان چھڑا چکی ہوتی۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، پھر بھی میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ اس کے بدلے مجھے تم سے کیا توقع ہو سکتی ہے؟ صرف خدا مجھے میری اس انیکی کا اجر دے گا۔ میں تمہاری بیٹی نہیں ہوں، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ صوفیہ نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا۔ بکواس مت کرو، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر کان دھرو۔ نہ تم میری بیٹی اور نہ تمہاری ماں میری بیوی ہے۔ میرا تم دونوں سے کوئی رشتہ نہیں، اور اس کے لیے میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر صوفیہ کا ذہن اسی ایک نکتے پر اٹک گیا تھا۔ آخر کار یہ عقدہ کھل ہی گیا تھا کہ اسکول میں اس کا لاسٹ نیم گرانٹ کیوں نہیں درج کروایا گیا تھا۔ وہ اتنی خوش ہوئی کہ اگلے روز اسکول میں جا کر اپنے ایک ایک ہم جماعت کو پکڑ کر بتاتی رہی کہ گرانٹ اس کا باپ نہیں تھا۔ اس کے سر سے جیسے کوئی الزام اتر گیا تھا۔ کیا ہی خوب ہوتا اگر البا بھی اس کی اصل ماں نہ ہوتی۔ صوفیہ، تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ بہت لمبی نماز ہے، میں پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہوں، آج میرے سر میں درد ہے۔ یہ نماز چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، ابھی اٹھو اور وضو کرو۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے بخار بھی محسوس ہو رہا ہے، میں آج نہیں پڑھ سکتی۔ میں تم پر واضح کر چکا ہوں کہ تم خدا کے وضع کیے ہوئے طریقے پر نہیں چلو گی تو تمہارے لیے اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ بستر سے نکلو ابھی اور اسی وقت۔ گرانٹ نے اسے اٹھا کر کھڑا کر دیا۔ چلو جا کر وضو کرو۔ نہیں، میں آج نہیں پڑھوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو تم اپنا فیصلہ نہیں بدلو گی؟ شاید اس کے بعد میں تم سے نہ پوچھوں۔ نہیں، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی۔ گرانٹ اسے بیرونی دروازے تک لے گیا۔ گھر سے نکل جاؤ اور تب واپس آنا جب تم خدا کی اطاعت کرنے والی بن جاؤ۔ گرانٹ نے دروازہ کھول کر اسے باہر دھکا دیا۔ میں کل سے ساری نمازیں پڑھوں گی، تو کل واپس آنا۔ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ اسے یقین نہ آیا کہ گرانٹ نے واقعی اسے گھر سے نکال دیا تھا۔ چند منٹ وہ خاموش کھڑی دروازہ کھلنے کی منتظر رہی، لیکن جب خاصا وقت گزر جانے کے بعد بھی کچھ نہ ہوا تو پہلی بار اسے حقیقی پریشانی نے گھیرا۔ آسمان سیاہ بادلوں سے اٹا ہوا تھا، ہوا بے حد سرد تھی اور رہ رہ کر بجلی چمکتی تھی۔ کسی بھی آن بارش شروع ہو سکتی تھی۔ اس کے جسم میں ہلکی سی کپکپاہٹ اترنے لگی۔ ایک تو اسے بخار تھا اور دوسرے وہ گرم بستر سے نکل کر سیدھی خنک ہوا میں آ گئی تھی۔ اس کی گردن، کندھوں اور پنڈلیوں میں درد بھی ہو رہا تھا۔ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگی، گو کہ اسے امید نہیں تھی کہ گرانٹ آسانی سے نرم پڑے گا۔ پھر بھی وہ اسے آوازیں دیتی رہی۔ مجھے اندر آنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ باہر بہت سردی ہے، خدا کے لیے مجھے اندر آنے دو۔ دستک دیتے ہوئے اسے البا کا خیال آیا تھا۔ اس وقت وہ گھر پر ہی تھی۔ وہ سبک قدموں سے گھر کے پچھواڑے آ گئی۔ جب وہ کھڑکی کے سامنے پہنچی تو بارش کا آغاز ہو چکا تھا۔ تیز ہوا کے ساتھ یک بستہ بوندیں اس پر گرنے لگیں۔ کھڑکی کے شیشے سے چپکتے ہوئے اس نے البا کو متوجہ کرنے کی ہر ممکن تدبیر آزمائی، لیکن وہ ایسی بے سدھ سو رہی تھی کہ اس پر ذرا سا اثر نہ ہوا۔ یقیناً وہ یقین کے خمار میں تھی۔ اس کی طرف سے مایوس ہو کر بھاگتے ہوئے وہ دوبارہ مرکزی دروازے تک آئی اور زور زور سے دروازہ پیٹتے ہوئے التجا کرنے لگی۔ اب تم جیسے کہو گے میں ویسے کروں گی، میں ابھی نماز پڑھوں گی، دروازہ کھولو۔ باہر تیز بارش ہو رہی ہے، سردی سے میں مر جاؤں گی، مجھے واقعی بخار ہے، میں غلط بیانی نہیں کر رہی، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو۔ میں اب کبھی نافرمانی نہیں کروں گی، میں ان سب چیزوں سے دور رہوں گی جن سے خدا نے روک دیا ہے۔ اگر چاکلیٹ کھانا یا سائیکل چلانا بھی گناہ ہو تو میں کبھی ان کاموں کے نزدیک نہ جاؤں۔ مجھے ایک موقع دے دو، میں پھر کوئی حکم عدولی نہیں کروں گی۔ اب اس کے دانت شدت سے بجنے لگے تھے اور بولتے ہوئے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہ اونچی آواز سے رو رہی تھی۔ ہڈیوں میں اترتی ہوئی ٹھنڈ نے اسے اس حد تک بے بس کر دیا تھا کہ رونے کے علاوہ اسے کچھ بھی نہیں سوجھ رہا تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھے زمین پر اکڑوں بیٹھی دھاڑیں مار مار کر روتی رہی۔
اسے خوف آ رہا تھا، ہر شے اسے ڈرانے لگی تھی۔ آس پاس کے گھرانوں سے ان کے تعلقات ذرا بھی خوشگوار نہ تھے۔ سوچتے سوچتے اسے ایک خیال آیا، مسز برگنزا میک گریگور کے لان کے گرد کوئی دیوار نہ تھی۔ گھاس کے وسیع قطع کے حاشیوں پر ایک باڑ اگائی گئی تھی جس نے حد قائم کر رکھی تھی۔ باڑ کے اندر ایک گوشے میں صحرائی بید کی سدا بہار جھاڑیاں لگی تھیں۔ ان گھنی پھولدار جھاڑیوں کے حلقے میں سایہ دار جگہ پر لکڑی کے چند روغن شدہ تختوں کو جوڑ کر ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی گئی تھی۔ یہ جھونپڑی در حقیقت مسز میک گریگور کے لینڈسر نسل کے پالتو کتے کی آرام گاہ تھی۔ گرمیوں کی دوپہروں میں وہ اس میں لیٹ کر سستایا کرتا تھا۔ صوفی نے وہیں سر چھپانے کا سوچا اور گرتی پڑتی چلنے لگی۔ ہوا اس کے قدم زمین پر جمنے نہ دیتی تھی۔ وہ دائیں رخ بڑھنے کا قصد کرتی تو ہوا مخالف سمت میں دھکیل دیتی۔ آنکھوں میں گھسے ہوئے برفیلے پانی نے اسے راستہ دیکھنے سے محروم کر دیا تھا۔ بارش کے تھمنے کا کوئی آثار نہ تھے۔ باڑ سے تھوڑی دور رک کر اس نے آنکھوں کے گرد ہاتھوں سے ڈھال بنائی اور گھر کے رہائشی کمروں کا جائزہ لیا۔ مسز میک گریگور کے سونے کے کمرے کی بتی جل رہی تھی۔ ممکن تھا وہ جاگ رہی ہو اور انگیٹھی کے قریب آرام کرسی پر نیم دراز کوئی کتاب پڑھ رہی ہوں، جیسا کہ وہ اکثر کرتی تھیں۔ وہ ڈرتی ڈرتی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ڈاگ ہاؤس کے سامنے تک پہنچ گئی۔ ڈاگ ہاؤس کے سامنے والے تختے پر ایک بڑی سی جھاڑی گری ہوئی تھی جس نے دروازے کو ڈھانپ لیا تھا۔ بے جان ہاتھوں سے جھاڑی کی شاخیں ہٹاتے ہوئے وہ اندر رینگ گئی۔ جھاڑی کی وجہ سے بارش کا پانی اندر نہیں آ پایا تھا اور وہ فرش تقریباً خشک تھا۔ تاریکی میں اس کے نتنوں سے کسی مری ہوئی شے کی بو ٹکرائی۔ اسے بے اختیار ابکائی آئی تھی۔ دل چاہا کہ باہر نکل جائے مگر جی کڑا کر کے لیٹی رہی۔ مسز میک گریگور کا سفید کتا جس کے کان تھوتنی اور دم سیاہ تھی بے حد جسیم جانور تھا۔ اس کے حجم کے حساب سے ڈاگ ہاؤس بھی کافی کشادہ تھا، پھر بھی صوفیہ جتنی قامت کے انسان کو اس میں سمانے کی غرض سے کافی تردد درکار تھا۔ وہ اس حالت میں تھی کہ اس کا پیٹ گھٹنوں سے ملا ہوا تھا اور سر جھونپڑی کی دیوار کو چھو رہا تھا۔ وہ نہ کروٹ لے سکتی تھی اور نہ ہی اٹھ کر بیٹھ سکتی تھی۔ ٹانگیں سیدھی کرنے کی صورت میں اس کے پیروں یا سر میں سے ایک شے دروازے سے باہر بارش کی زد میں ہوتی۔ غنیمت تھا کہ جھاڑ نے پانی کو اندر آنے سے روک رکھا تھا۔ ڈاگ ہاؤس کی دیواروں سے ٹکراتی ہوئی بوندیں گنجیلی آوازیں پیدا کر رہی تھیں۔ گیلی ہوا کی جو قلیل مقدار درزوں سے آ رہی تھی وہ اس کے بھیگے ہوئے لباس کو برف کی پرتوں میں ڈھال رہی تھی۔ سانس لیتے ہوئے اس کے سینے سے سیٹی سی برآمد ہوتی اور اوپر تلے کے دانت آپس میں زور سے ٹکراتے۔ اینٹھی ہوئی گردن کو سیدھا کرنے کے لیے اس نے سر گھمایا تو اس کے گال سے کوئی نرم پردار شے چھو گئی۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ بڑی دقت سے اس نے چیخ کو حلق میں دبایا تھا۔ اس نے سر اور کندھوں کو اس جگہ سے ممکن حد تک دور ہٹایا اور اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی سعی کی۔ اسے کچھ نظر نہ آ سکا اور کسی قسم کی ہلچل بھی محسوس نہ ہوئی۔ خاصی دیر بعد ڈرتے ڈرتے اس نے ہاتھ پھیلا کر اس مقام کو ٹٹولا۔ تھوڑی سی جان سے اسے معلوم ہو گیا کہ وہ پردار چیز کسی مردہ پرندے کا بچا کھچا جسم تھا۔ فضا میں رچے ہوئے تعفن کا باعث بھی یہی تھا۔ شاید یہ کسی بلی کی کارگزاری تھی، کیونکہ مسز میک گریگور کا کتا اتنا امن پسند اور شریف طبع تھا کہ کسی جاندار شے پر حملہ آور ہونا تو درکنار وہ غراتا تک نہیں تھا۔ اسے تو بس گیند سے کھیلنے اور تیراکی سے شغف تھا۔ پرندے کی باقیات کو ہاتھ سے پرے اچھالتے ہوئے اس نے بوجھل سر کو زمین پر گرا دیا۔ وہ رات اتنی طویل تھی کہ کسی طور ختم ہونے میں ہی نہ آتی تھی۔ تمام رات وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوئی۔ سردی، درد اور اندھیرے سے بنی ہوئی اس کائنات میں وہ بالکل تنہا تھی۔ خوف کا ایک دائرہ اسے گھماتے ہوئے اگلے دائرے میں دھکیل دیتا۔ دائروں کے اس تسلسل میں کوئی وقفہ نہ تھا، کہیں نجات نہ تھی۔
اس یادگار رات نے صوفیہ کی کایا پلٹ دی۔ تمام رات وہ ایک ہی سوال حل کرتی رہی۔ خدا گرانٹ کو اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ خدا گرانٹ کے ساتھ تھا تو اس کے ساتھ کون تھا؟ ایک رات البا خاصی تاخیر سے گھر آئی تھی۔ گرانٹ کہیں گیا ہوا تھا اور صوفیہ کچن کے فرش پر کمبل اوڑھے لیٹی ہوئی تھی۔ البا کے ہمراہ ایک مرد تھا۔ جب وہ دونوں کچن کے دروازے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو صوفیہ کو اس شخص کی ایک جھلک دکھائی دی۔ وہ ایک کوتاہ قد آدمی تھا۔ اس نے ہاتھوں پر دستانے چڑھا رکھے تھے، سر پر اونی ٹوپی تھی اور نصف سے زائد چہرہ اونی مفلر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بمشکل اس کی آنکھیں اور پیشانی کا کچھ حصہ نظر آ رہا تھا۔ رات خنک تھی مگر ایسی شدید ٹھنڈ بھی نہیں تھی کہ گھر کے اندر آنے کے بعد بھی اسے دستانے اور مفلر ہٹانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ کیا گھر میں کوئی اور ہے؟ اس کی آواز میں سرسراہٹ سی تھی۔ غالباً مفلر کی اوٹ سے بولنے پر ایسا تاثر پیدا ہو رہا تھا۔ کوئی نہیں، اور تو کوئی بھی نہیں، صرف تم اور صرف میں اور تم اور میں۔ اس نے البا کو گنگناتے ہوئے سنا۔ وہ نشے میں شراب بور تھی۔ آواز کی لہک گواہ تھی کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ صوفیہ نے سر تک کمبل تان کر کروٹ لے لی۔ کب سے وہ ایسے ہی کروٹیں بدلے جا رہی تھی، لیکن اونگ اور نیم غنودگی کے بیچ اٹکی ہوئی تھی۔ کثرت استعمال سے وہ کمبل کئی جگہوں سے جرجرا ہو چکا تھا اور اندر گھسنے والی ٹھنڈی ہوا اسے سونے نہ دیتی تھی۔ ماں نے ایک درد آلود چیخ بلند ہوئی۔ خوف سے صوفیہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک اور چیخ گونجی جو چیخ سے زیادہ خرخراہٹ لگتی تھی۔ البا یوں چلائی تھی جیسے اسے ذبح کیا جا رہا ہو۔ پھر خاموشی چھا گئی، گہری اور جامد خاموشی۔ صوفیہ اتنی خوف زدہ تھی کہ اس سے ہاتھ پاؤں بھی ہلائے نہ جاتے تھے۔ باہری جوتوں کی تیز چاپ کچن کی طرف بڑھ رہی تھی۔ دہشت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس نے دروازے میں سے اس آدمی کو اندر آتے ہوئے دیکھا۔ اس کی صورت اب بھی مفلر نے چھپا رکھی تھی۔ اس کے دستانوں اور کوٹ پر تازہ خون لگا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چاقو دبا ہوا تھا جس کا تیز دھار پھل گاڑھے سرخ خون سے تراریز تھا۔ صوفیہ پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھٹک کر تھم گیا۔ صوفیہ اسے دیکھنا نہیں چاہتی تھی مگر اس کی آنکھیں کسی افسوں کے اثر سے اسی رخ جم گئی تھیں۔ اسے لگتا تھا وہ قیامت تک پلکوں کو جنبش نہیں دیکھ سکے گی۔ مجھے دیکھ کر تم ایک بھیانک غلطی کا ارتکاب کر رہی ہو۔ تمہیں ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ منہ پر کمبل ڈال لو۔ اس سرسراتی ہوئی آواز نے صوفیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑا دیں۔ اس نے جھرجھراتے ہوئے تیزی سے کمبل کو منہ اور سر کے گرد لپیٹ لیا۔ تم ایک خوش قسمت لڑکی ہو کہ تم نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو… خیر چھوڑو، تم ہمیشہ شکر گزار ہوگی کہ ایسا نہیں ہوا۔ وہ پرسکون ٹھہرے ہوئے لہجے میں بات کرنے لگا۔ صوفیہ نے نل کھولے جانے اور پانی گرنے کی آواز سنی تھی۔ شاید ہماری ملاقات نہ ہوتی کیونکہ میں اپنے کام سے کام رکھتا ہوں، ادھر ادھر کے معاملات میں بالکل نہیں الجھتا، مگر ہوا یہ کہ باتھ روم میں پانی نہیں آ رہا تھا اور باہر جانے سے پہلے مجھے کچھ چیزوں کو دھونے کی سخت ضرورت تھی، اس لیے مجبوراً مجھے کچن میں آنا پڑا۔ میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، میرے دماغ میں آوازیں آتی ہیں جو مجھے اکساتی ہیں، مجھے ان کی بات ماننا ہی پڑتی ہے۔ تمہیں سمجھنا چاہیے کہ میں معاشرے کی صفائی پر مامور کیا گیا ہوں۔ ہر کسی کو اپنے فرائض نبھانے چاہیے، میں یہی نبھا رہا ہوں۔ میں برا آدمی ہوتا تو میں تمہیں بھی… ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، میں ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں اتنا یاد رکھو کہ مجھے نافرمانی اور چالاکی سے نفرت ہے۔ مجھے امید ہے ان میں سے کوئی عادت تم میں نہیں پائی جاتی ہوگی۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ تم صبح تک اسی جگہ ایسے ہی کمبل تانے لیٹی رہو۔ میں تمہیں سہانے سپنوں کی دعا دیتا ہوں۔ گرتے ہوئے پانی کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ اس نے جاتے ہوئے قدموں کی چاپ بھی نہیں سنی تھی۔ وہ یقین سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ وہ چلا گیا تھا یا وہیں کھڑا اس کی نگرانی کر رہا تھا۔ وہ سانس روکے پڑی رہی۔ جب بہت وقت بیت گیا اور معمولی سی آہٹ بھی نہ ابھری تو اس نے نہایت آہستگی سے کمبل نیچے سرکایا۔ وہاں کوئی نہیں تھا۔
وہ کچن سے نکل آئی اور دیوار کے ساتھ لگ کر سہمے ہوئے قدم بڑھاتی البا کے تاریکی میں ڈوبے ہوئے کمرے تک پہنچی۔ بتی روشن کرنے پر اسے بے اختیار ابکائی آ گئی تھی۔ البا اپنے پسندیدہ رنگ میں لت پت تھی۔ اس کی آنکھیں مردہ مچھلی کی مانند کھلی ہوئی تھیں۔ اس کے قریب جانے کے لیے صوفیہ کو اپنی تمام تر ہمت صرف کرنا پڑی۔ البا کی ناک کا بانسا نچلا جبڑا ٹیڑھا نظر آ رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر چاقو سے کچھ حروف کھدے ہوئے تھے۔ صوفیہ نے بغور دیکھا تو اسے وور لکھا ہوا دکھائی دیا۔ البا کی جلد میں گدی ہوئی اس گالی کو دیکھ کر جانے سے اسے کیا ہو گیا، وہ بھاگتی ہوئی کچن میں واپس گئی اور وہاں سے صابن، پانی اور ایک رومال لے کر آئی۔ البا کے پاس گھٹنوں کے بال بیٹھتے ہوئے وہ تندہی سے اس کی پیشانی دھونے لگی۔ کسی اور کی نظر پڑنے سے قبل اسے وہ گالی مٹانا تھی۔ وہ صابن اور پانی سے مل مل کر البا کی پیشانی صاف کرتی رہی، مگر وہ اس گالی کو معدوم نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ کسی قلم سے تحریر کیے ہوئے حروف نہیں تھے، وہ کھال کے اندر اترے ہوئے گوشت میں کھوبے ہوئے لفظ تھے۔ دھیرے دھیرے اس کے انداز میں دیوانگی آنے لگی۔ وہ رکے بغیر ان لفظوں کو مٹانے کی سر توڑ جدوجہد میں مگن ہو گئی۔ جب گرانٹ اس کمرے میں داخل ہوا تو اس نے صوفیہ کو پاگلوں کی طرح ایک خون آلود کپڑے سے مری ہوئی البا کا ماتھا رگڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ البا کے فیونرل پر گرانٹ نے اسے کہا تھا، کبھی کبھی خدا گناہ گاروں کو دنیا میں ہی عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ اس سے بڑھ کر شرمناک موت کیا ہوگی؟ اس کی نعش خود لوگوں کو بتا رہی ہے کہ وہ کس طرح کی عورت تھی۔ وہ قیامت کے دن بھی اپنی پیشانی پر بدکاری کے اس نشان کے ساتھ اٹھے گی۔ اس کا عذاب ابھی تمام نہیں ہوا، وہ جہنم میں جلے گی۔ اس کے گناہوں کی سزا تا ابد جاری رہے گی۔ وہ قابل نفرت عورت تھی، تم کبھی اس جیسی بننے کی خواہش نہ کرنا۔ اس کے ماتھے پر لکھی ہوئی یہ گالی ہمیشہ یاد رکھنا۔ درد مکڑی کا جالا ہوتا ہے، جتنا پھڑپھڑاؤ، جتنے ہاتھ پاؤں مارو، اسی قدر زیادہ تار لپٹتے چلے جاتے ہیں۔ اسیری کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ واویلا کرنے سے درد کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ درد کے سامنے سرنگوں ہونا پڑتا ہے، پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ صوفیہ نے کبھی درد سے سمجھوتا نہیں کیا۔ وہ مزاحمت کرتی رہی اور اپنا درد بڑھاتی رہی، یہاں تک کہ درد نے اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی۔ وہ کیا چاہتی تھی اور کیوں چاہتی تھی؟ اس نے ان سوالوں کا گلا گھونٹ کر ان کی لاشیں اپنے اندر کہیں گہرائی میں دفن کر دی تھیں۔ عمر کو جس فون کال کا شدت سے انتظار تھا، آخر ایک دن وہ آ گئی۔ کیا تم محمد عمر ہو؟ میں آج اپنے پرانے گھر گیا تھا اور مجھے تمہارا پیغام ملا۔ میں ڈاکٹر داؤد بات کر رہا ہوں۔ عمر تعین نہ کر سکا کہ اس کی آواز میں قدرتی طور پر کپکپاہٹ تھی یا وہ کسی جذباتی روح کے زیر اثر تھا۔ جی میں عمر ہوں، اس نے تصدیق کی۔ میں تم سے ابھی ملنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کہ مجھے کہاں آنا ہوگا؟ آپ بتائیے، میں خود آپ کے گھر آ جاتا ہوں۔ آپ مجھے پتہ بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، جیسے تم کہو۔ پتہ ہے 622 این رابنسن اسٹریٹ، سلور لیک ڈسٹرکٹ۔ تم آج ہی آؤ گے نا؟ ہاں، میں ابھی کچھ دیر میں روانہ ہو جاتا ہوں، عمر نے کہا۔ ہم لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تمہیں یہاں تک آنے میں اندازاً کتنا وقت لگے گا؟ تم فوراً آ جاؤ۔ اس کے انداز میں بے تابی تھی۔ فون رکھنے سے قبل اس نے متعدد بار یہی بات دہرائی تھی۔ جب وہ داؤد کے بتائے ہوئے مکان پر پہنچا تو اسے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے 2 افراد دکھائی دیے۔ وہ جیسے اس کا استقبال کرتے وہاں موجود تھے۔ اسے تھوڑی سی جھجک محسوس ہوئی تھی۔ 45-46 سال کا ایک درمیانے قد کا خوش رو مرد آگے آیا اور اسے ہاتھ ملایا۔ وہ اشتیاق بھری آنکھوں سے عمر کو گھور رہا تھا۔ میں داؤد ہوں، وہ گھر میرا تھا جہاں تم پیغام چھوڑ گئے تھے۔ پربا جسم والی بوڑھی عورت داؤد کو پرے ہٹاتی ہوئی اس کے سامنے آئی اور ہانسی آواز میں بولی، تم پرنیا کے بیٹے ہو؟ میری پرنیا کے بیٹے؟ وہ کہاں ہے؟ اسے ساتھ لے کر کیوں نہیں آئے؟ داؤد نے اس عورت کے شانے پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے سمجھایا،
آنٹی ابھی اندر چل کر تسلی سے بات کرتے ہیں، مجھے اطمینان کر لینے دیں کہ یہ واقعی ہماری پرنیا کا بیٹا ہے۔ بوڑھی عورت کو اس بات سے تکلیف ہوئی تھی، اسے دیکھنے کے بعد بھی تمہیں کسی پوچھ تاچھ کی ضرورت ہے؟ تمہیں اس کی آنکھیں نظر نہیں آ رہی؟ رنگ اور بناوٹ میں 19-20 کا فرق بھی نہیں ہے، اور یہ دیکھو اس کی گردن پر تل ہے۔ پرنیا کی اولاد کے سوا کسی کی گردن پر ایسا تل ہو سکتا ہے بھلا؟ اب وہ مرتعش ہاتھوں سے عمر کی گردن کو چھو رہی تھی۔ عمر اس صورتحال سے خاصا پریشان ہو گیا تھا۔ داؤد نے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ پرنیا کی امی ہے، ان کا اس طرح سے محسوس کرنا ایک قدرتی سی بات ہے۔ تو وہ اس کی نانی تھی۔ عمر نے ایک نئی نظر سے اسے دیکھنا شروع کیا۔ اگر بڑھاپے نے اس کے نقوش کو اتنا بدلا نہ ہوتا تو اس میں پرنیا کی شباہت ڈھونڈنا آسان ہوتا۔ اس کی رنگت پرنیا کی طرح ہی سفید تھی اور پیشانی پر بالوں سے بننے والی کوس بھی مماثل تھی۔ اس نے کئی بار سوچا تھا کہ اگر کبھی آپا کے گھر والوں سے سامنا ہوا تو اس کا رد عمل کیا ہوگا۔ اس وقت وہ متضاد کیفیات کا شکار تھا۔ وہ آپا کے لیے خوش تھا اور خود ان سے بیگانگی محسوس کرتا تھا۔ پرنیا کی ماں کبھی اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرتی اور کبھی اس کے چہرے کو انگلیوں سے چھوتی۔ یہ اپنے منہ سے انکار کر دے تو بھی میں نہ مانوں کہ یہ پرنیا کا بیٹا نہیں ہے۔ میں پہچان سکتی ہوں، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ بیٹا میں تمہاری نانی ہوں، پرنیا تم سے میرا ذکر کرتی رہتی ہوگی۔ وہ خاموش رہا۔ داؤد نے مداخلت کی تھی۔ وینس آنٹی ہم لوگ اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، ذرا تحمل سے کام لیں۔ آؤ عمر ڈرائنگ روم میں چلیں۔ داؤد وینس کو بازوؤں سے تھام کر اسے داخلی دروازے کی سمت لے جانے لگا۔ وہ مسلسل گردن گھما کر عمر کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس کی بوڑھی آنکھوں میں نمی تیرتی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اسے گھر کے دیگر لوگوں سے ملوایا گیا۔ ڈاکٹر داؤد کی بیوی، اس کا بیٹا اور 2 بیٹیاں، ایک پختہ عمر کا گونگا بہرا آدمی جو غالباً دماغی لحاظ سے غیر متوازن تھا۔ داؤد نے اس کے بارے میں عمر کو بتایا کہ وہ اس کا ماموں گونی تھا۔ کیا پرنیا امریکہ میں ہے؟ کیا ہم اس سے مل سکتے ہیں؟ داؤد کے اس سوال پر فضا میں امید کروٹیں لینے لگی تھی۔ وہاں بیٹھے ہوئے سب لوگ مجسم سماعت بن گئے تھے۔ نہیں، وہ پاکستان میں ہیں، لاہور میں رہتی ہیں۔ لاہور میں کب سے رہتی ہے؟ شاید پچھلے 19-20 سالوں سے۔ وینس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ وہ مجھ سے چند 100 میل دور رہتی تھی اور میں اسے ڈھونڈ نہ سکی۔ کیسی بدقسمت ماں ہوں میں۔ لاہور میں کس کے پاس رہتی ہے؟ داؤد نے اگلا سوال کیا۔ اکیلی رہتی ہیں، وہ ایک اسکول میں پڑھاتی ہیں۔ تمہیں میرے گھر کا پتہ کیسے ملا؟ کیا اس نے تمہیں میرے پاس بھجوایا ہے؟ کیا اب وہ ہم لوگوں سے ملنا چاہتی ہے؟ انہیں مایوس دیکھ کر عمر کو دکھ ہوتا، لیکن اس نے صاف گوئی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ میرا نہیں خیال کہ وہ آپ لوگوں سے ملنے کی خواہش مند ہیں۔ انہوں نے کبھی اپنے گھر والوں کے متعلق کوئی بات نہیں کی۔ آپا کے علم میں نہیں کہ میں آپ لوگوں کو تلاش کر رہا ہوں۔ آپ سے رابطہ کرنے کا فیصلہ سراسر میرا اپنا ہے۔ میں مکمل یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ آپ سے ملنے پر راضی ہوں گی یا نہیں۔ میں تو بس اتنا جانتا ہوں کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ آپ سب سے شرمندہ ہیں۔ نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں تھی، وینس نے تڑپ کر کہا۔ غلطی مجھ سے ہوئی بیٹا، سارا قصور میرا ہے۔ جب ہم نے اس کی شادی طے کی تو وہ پہلے ہی ایک مسلمان آدمی سے نکاح کر چکی تھی۔ اس جملے نے عمر کو ساکت کر دیا۔ اس کا باپ مسلمان تھا۔ یہ وہ غلطی تھی جس نے آپا کو دربدر کر دیا تھا۔ وینس رندے ہوئے گلے کے ساتھ بول رہی تھی۔ وہ سرکش نہیں تھی، اس میں بغاوت نہیں تھی۔ وہ محبت میں مجبور ہوئی ہوگی۔ وہ کم عمر تھی، بڑی ناسمجھ تھی۔ اس نے مجھ سے حقیقت بیان کر دی تھی، مگر میں خود غرض بن گئی۔ میں نے اس کی ایک نہ سنی۔ میں نے اسے اتنا عاجز کر دیا کہ گھر سے بھاگ جانے کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہ بچا۔ وہ شرم کے مارے مجھے یہ نہ بتا سکی کہ وہ پریگننٹ تھی۔ جو وہ کر چکی تھی وہ کیسے لوٹتا؟ میں چاہتی تو اسے معاف کر دیتی، میں چاہتی تو اس کی مدد کرتی۔ میں نے نہیں چاہا، میں نے معاف نہیں کیا۔ وہ اور کیا کرتی؟ جب اس کی ماں ہی کوئی لچک دکھانے پر آمادہ نہیں ہوئی تو وہ کس سے کہتی اور کس سے مدد مانگتی؟ آنسوؤں کی تندی سے وینس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ داؤد کے ہونٹ سختی سے آپس میں پیوست تھے۔
اس کی آنکھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے۔ تم نے ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ تمہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ عمر نے جیب سے پنیا کا لکھا ہوا خط نکال کر داؤد کو دے دیا۔ یہ ایک روز اتفاقاً ان کے ٹرنک میں سے مجھے ملا تھا۔ داؤد سے پہلے وینس نے اسے پڑھا تھا۔ پڑھتے ہوئے بار بار وہ گالوں پر بہتا ہوا پانی پونچھ رہی تھی، پھر وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اونچی آواز سے رونے لگی۔ مجھے اس کے پاس لے چلو، میں منا لوں گی اسے۔ ماں سے بھی کوئی چھپتا ہے کیا؟ یہ گونی ہر روز مجھے مارتا ہے، کئی دفعہ اتنے زور سے کہ میرے جسم پر نشان پڑ جاتے ہیں، اور یہ کبھی شرمندہ نہیں ہوا۔ میری پنیا نے اپنے لیے اتنی کڑی سزا تجویز کر لی، اتنی شرمندہ ہے کہ تمام زندگی اپنی ماں سے آنکھ ملانا نہیں چاہتی۔ مجھے اس کا فون نمبر بتاؤ، میں ابھی اس سے بات کروں گی۔ میری آواز سن کر اس سے آگے وینس سے بولا نہ گیا۔ داؤد خط پڑھ چکا تو اپنی جگہ سے اٹھ کر وینس کے ساتھ بیٹھ گیا اور اس کے گرد بازو لپیٹتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ آنٹی، ہم آج ہی اس سے بات کریں گے، لیکن مجھے خوف ہے کہ وہ پھر کہیں رو پوش نہ ہو جائے۔ عمر اس کی مرضی سے یہاں نہیں آیا۔ پرنیا کے گلٹ نے اسے اس حد تک خود اذیتی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ وہ کس طرح ری ایکٹ کرے گی، کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اس خط کو پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ہم سے ملنے پر تیار ہو جائے گی؟ ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سوچ لینا چاہیے۔ وینس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ برستی آنکھوں سے عمر کی صورت دیکھتی رہی۔ چند لمحوں بعد آنسوؤں کی روانی میں کمی آئی تو وہ بولی، میں کچھ نہیں جانتی کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں۔ مجھے بس اتنا پتا ہے کہ وہ میری بیٹی ہے اور میں اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں، ہر قیمت پر۔ کچھ بھی کرو، اسے میرے سامنے لے آؤ۔ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میرا دل پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ کسی بھی طرح اسے مجھ سے ملوا دو۔ ایسا ہی ہوگا، آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ داؤد نے اسے حوصلہ دیا تھا۔ پھر وہ دونوں عمر سے سوال پوچھنے لگے۔ اس کی تربیت پرنیا نے کی تھی تو وہ مسلمان کیوں تھا؟ اس کے پورے نام محمد عمر سے داؤد کو اس بات کا دھیان آیا تھا۔ وہ پرنیا کو اپا کیوں کہتا تھا؟ کیا پرنیا نے کبھی اس کے باپ کے متعلق کچھ بتایا تھا؟ وہ کیسی زندگی بسر کر رہی تھی؟ اس کی صحت کیسی تھی؟ کیا اس کے پاس پرنیا کی کوئی حالیہ تصویر تھی؟ ان کے ہونٹوں پر سوال ہی سوال تھے۔ آپا کی ماں اور بھائی آپ کے ساتھ ہی رہتے ہیں؟ نہیں، وینس آنٹی علاج کے سلسلے میں آئی ہیں۔ پچھلے دنوں ہی ان کی ہارٹ بائی پاس سرجری ہوئی ہے۔ آپ کزن ہیں آپا کے؟ اس کے پوچھنے پر داؤد اداسی سے مسکرایا۔ کزن کہہ سکتے ہو، ویسے ہمارے درمیان کوئی قریبی رشتہ داری نہیں ہے۔ ہم دونوں کی گریٹ گرینڈ مدر ایک ہیں۔ پرنیا کے ابو اور میرے ڈیڈی میں شروع سے ہی بہت اچھی دوستی تھی۔ وہ ایک اسکول اور ایک کالج سے پڑھے۔ وہ سگے بھائیوں سے زیادہ قریب تھے۔ پرنیا میرے ڈیڈ کو چچا اور میری مدر کو چاچی کہا کرتی تھی۔ اسی بنا پر میرے اور پرنیا کے درمیان۔ اس نے لمحہ بھر توقف کیا۔ میں اسے پسند کرتا تھا۔ میں سمجھتا تھا وہ بھی ایسا ہی محسوس کرتی ہے۔ میں غلط تھا۔ اس کی شادی مجھ سے ہونے والی تھی۔ عمر کو اپنے سوال پر ندامت ہوئی۔ میز پر پڑی ہوئی ایک کتاب اٹھا کر وہ بلا مقصد اس کے اوراق پلٹنے لگا۔ آپ کو یہ تو علم ہوگا کہ وہ میرے فادر سے کہاں ملی تھیں، امریکہ میں یا پاکستان میں؟ اس نے بددستور صفحے الٹتے ہوئے کہا۔ پرنیا نے اپنی زبان سے تو کبھی کچھ نہیں بتایا، البتہ میں سب جانتا ہوں۔ مجھے ان کی ایک ایک ملاقات کا احوال معلوم ہے۔ وہ ایک مفلوق الحال شخص تھا۔ وہ میساچوسٹس سے ہالی ووڈ اسٹار بننے کا عزم لے کر لاس اینجلس آیا تھا۔ یہاں ایک پارک میں اس کی پرنیا سے مڈبھیڑ ہو گئی۔ وہیں سے ان کے بیچ پسندیدگی کا سلسلہ شروع ہوا۔ آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ کیونکہ میں تمہارے باپ کو جانتا ہوں عمر۔ اس نے کتاب بند کرتے ہوئے داؤد کے چہرے پر آنکھیں گاڑ دیں۔ وہ کون ہیں؟ کیا آپ کبھی ان سے ملے ہیں؟ وہ کہاں ہیں؟ آپ ان کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ وہ مضطرب ہو کر کرسی میں آگے کھسک آیا۔ یہ سب باتیں خود اسی نے مجھے بتائی ہیں۔ اس سے نکاح کرنے کے ایک دن بعد پرنیا اور ہم سب پاکستان چلے گئے، کیونکہ تمہارے نانا بستر مرگ پر تھے اور مرنے سے پہلے میری اور پرنیا کی شادی کے خواہش مند تھے۔ اس دوران پرنیا اور تمہارے باپ احمد، اس کا اسکرین نیم ایڈم گرانٹ ہے،
ان دونوں کے فون پر بات ہوتی رہی۔ اس نے پنیا سے وعدہ کیا کہ شادی کی تاریخ سے قبل اسے لینے پاکستان پہنچ جائے گا۔ جب وہ پاکستان جانے کی تیاری مکمل کر چکا تو اس کی ایکس گرل فرینڈ البا نے بلیک میل کر کے اسے روک لیا۔ دراصل اس نے معاشی حالات سے مجبور ہو کر ایک پورنوگرافک رسالے کے لیے کام کیا تھا۔ اسی کو بنیاد بنا کر البا نے اسے پاکستان جانے نہیں دیا۔ ان دنوں اسے ایک بڑی امپورٹنٹ فلم میں لیڈ رول ملا تھا۔ اگر البا ڈائریکٹر یا اسٹوڈیوز کو وہ میگزین دکھا دیتی تو اسے بلیک بال کر دیا جاتا۔ پنیا کو علم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہو چکی ہے۔ وہ کسی کو بتائے بغیر گھر سے کہیں چلی گئی۔ اس نے پھر گرانٹ سے کانٹیکٹ کیا اور اپنے پریگننٹ ہونے کی خبر سنائی، مگر البا کی بلیک میلنگ سے ڈر کر اس نے پنیا سے کہہ دیا کہ ان کے نکاح کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے بعد پنیا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ بعد میں گرانٹ کے ہاتھ سے وہ فلم بھی چلی گئی۔ وہ ایکسٹرا کے طور پر کام کرنے لگا۔ ادنا سے کردار اور گمنام پروڈکشنز۔ وہ اور البا کئی سال ایک اپارٹمنٹ میں اکٹھے رہے۔ البا کا مرڈر ہو گیا تو اس کی بیٹی صوفیہ کی گرانٹ نے پرورش کی۔ وہ آج بھی پنیا کو یاد کرتا ہے۔ میرے منع کرنے کے باوجود وہ 2 دفعہ پاکستان گیا پنیا کو تلاش کرنے، مگر وہ کیسے ملتی؟ ہم لوگ ہر جگہ ڈھونڈ چکے تھے۔ اس نے پنیا کے نام بے شمار خطوط لکھے، ظاہر ہے ان کا کبھی جواب نہیں آیا۔ پنیا کہاں رہی اور کس حال میں رہی ہمیں کچھ پتا نہیں، لیکن عمر کو پتا تھا کہ آپا کس حال میں رہی تھی۔ محبت نے اسے کتنا خوار کیا تھا۔ پورنوگرافک رسالے اور فلموں کا تذکرہ سن کر اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے اپنی نظر پر اعتبار کیا تھا، آپا کے آنسوؤں پر نہیں۔ اس کے ذہن کے پردے پر دیوانہ وار آگ بجھاتی ہوئی آپا کا عکس نمودار ہوا۔ انہیں نہ جلاؤ، تمہیں خدا کا واسطہ ایسا نہ کرو، میں تمہیں ان کے متعلق سمجھا سکتی ہوں۔ اسے کوئی چیز چبھ رہی تھی اتنی شدت سے کہ اس کی آنکھوں میں پانی بھر گیا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ آپ کو یہ باتیں کیوں بتاتے رہے؟ نیچرلی آپ دونوں کے درمیان رقابت ہونی چاہیے تھی، پھر آپ لوگوں میں ایسے مراسم کیسے بن گئے کہ وہ انتہائی ذاتی چیزیں آپ سے شیئر کرتے تھے؟ اس نے صدمے سے سنبھل کر کہا۔ داؤد ہاتھ کی پشت سے کنپٹی کو سہلا رہا تھا۔ شیئر کرنے کو کوئی اور تھا ہی نہیں۔ پنیا کی باتیں کرنے کے لیے صرف میں ہی دستیاب تھا، تو اس نے مجھ پر ہی اکتفا کر لیا۔ پنیا کی گمشدگی کے بعد وہ مجھ سے ملنے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید میں پنیا تک جانے کا کوئی راستہ دکھا سکوں۔ پھر ہم وقفے وقفے سے ملتے رہے۔ میں اس سے پنیا کی بابت پوچھتا رہا اور وہ مجھ سے سوال کرتا۔ ہم دونوں میں ایک عجیب سا تعلق استوار ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ہماری ملاقاتوں کا درمیانی وقفہ بڑھتا رہا، پھر بھی ہم ایک دوسرے سے مکمل غافل نہیں ہوئے۔ اور عمر، میں تمہیں اس سے ملوا سکتا ہوں۔ اس کا جسم تن گیا، گھٹنے پر دھری ہوئی کتاب پھسل کر فرش پر جا گری تھی۔ یہ ایڈم گرانٹ ہے، داؤد نے بیڈ پر لیٹے ہوئے ایک دبلے اور نحیف شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اعلان کیا۔ عمر بے ساختہ اس کے قریب چلا گیا، پھر اس کے قدم یوں رک گئے جیسے کسی چابی بھرے کھلونے کی چابی گھوم کر چکر مکمل کر چکی ہو۔ وہ جیسے کسی آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا، تاہم وہ عکس 30 سال بعد والے عمر کا تھا۔ اس کے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ایک ایک عضو میں عمر کو اپنا آپ دکھائی دیا۔ اگر وہ اسے پہلے کہیں ملا ہوتا تو کسی کے بتائے بغیر بھی اسے پہچان لیتا۔ وہ بھی عمر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی حلقہ زدہ آنکھوں میں الجھن اور ناگواری تھی۔ پھر اس کی توجہ داؤد کی جانب مبذول ہوئی۔ داؤد فرڈیننڈ، تم کل پورا دن نہیں آئے۔ میں آدھی رات تک اسٹاف سے پوچھتا رہا، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ تمہیں میری تنہائی پر ذرا بھی رحم نہیں آتا؟ اگر تم مصروف تھے تو کم از کم تمہیں پیغام بھجوانا چاہیے تھا۔ جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے علاوہ یہاں کوئی نہیں آتا تو تم اتنی لاپرواہی کیوں برتتے ہو؟ بولتے ہوئے وہ اٹک رہا تھا۔ بیماری اور تکلیف نے اس کی صورت مسخ کر رکھی تھی۔ میں تمہاری تنہائی کا بندوبست کر کے لایا ہوں۔ اب ایک اور مہمان بھی تم سے ملنے آیا کرے گا، اس سے ملو، یہ تمہارا بیٹا ہے عمر۔ داؤد نے عمر کو اس کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ وہ یوں بدکا جیسے کسی بھوت کو دیکھ لیا ہو۔
تم کتنے برے مذاق کرتے ہو ڈاکٹر، میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو تو میں نے مار دیا تھا، پرنیا کو قتل کر دیا تھا، پھر بیٹا کہاں سے آ گیا؟ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگا۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے پرنیا کو قتل نہیں کیا تھا، کسی اور کو کیا تھا۔ کسی کو جان سے مارا تو ضرور تھا، مگر وہ تھا کون؟ عمر نے تشویش سے داؤد کو دیکھا، جو اب اس نے سر کو اس انداز سے جنبش دی جیسے اسے انتظار کرنے کو کہہ رہا ہو۔ گرانٹ، یہ پرنیا آئزک کا بیٹا ہے، تمہارا اور پرنیا کا بیٹا پاکستان سے تمہیں تلاش کرنے آیا ہے۔ تم اس سے بات تو کرو، تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ میں سچ کہتا ہوں یا جھوٹ۔ داؤد نے رسان سے گرانٹ کو سمجھایا۔ میں نہیں مانتا، میں یہ بات تسلیم ہی نہیں کر سکتا۔ گرانٹ درشتی سے بولنے لگا۔ میری کوئی اولاد نہیں ہے، صوفیہ کو میں نے پالا ضرور ہے، مگر وہ بھی میری حقیقی بیٹی نہیں ہے۔ میں تو اکیلا ہوں، صحرا میں اگنے والے کسی تھوہر کی طرح۔ میری یادداشت اتنی بھی خراب نہیں ہوئی کہ میں اپنے بیٹے کو بھول جاؤں۔ پرنیا نے کہا تھا کہ وہ ماں بننے والی ہے، مگر اس بات کو زمانے گزر گئے۔ میرا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ اسے میرے پاس ضرور بیچتی۔ وہ مجھ سے لاکھ نفرت کرتی ہو، میرے بیٹے کو کبھی مجھ سے دور نہ رکھتی۔ اس کا دل ایسا سخت ہے ہی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ مجھے بہت یاد آتی ہے، ان دنوں تو اتنی کثرت سے کہ میں کچھ اور سوچ ہی نہیں پاتا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، یہ تکلیف رکتی کیوں نہیں؟ اول تو تم آتے نہیں داؤد، اور اگر آتے ہو تو میری بے کسی کا مذاق اڑاتے ہو۔ لعنت ہو تم پر، چلے جاؤ اور اس لڑکے کو بھی لے جاؤ۔ اس نے ایک ناراض نگاہ عمر پر ڈالی اور کروٹ لے کر رخ بدل لیا۔ داؤد نے ایک اسٹول کھینچ کر عمر کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اس کے شانوں پر ہاتھوں سے ہلکا سا دباؤ ڈالتے ہوئے باہر نکل گیا۔ عمر کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا کہ اس شخص سے کیا بات کرے۔ وہ چپ چاپ اس کی ابری ہوئی ہڈیوں والی پشت کو دیکھتا رہا۔ وہ کسمسا رہا تھا اور دھیرے دھیرے دیوار کی سمت کھسکتا جاتا تھا، جیسے وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے آہستگی سے گردن موڑی اور پیچھے دیکھا۔ عمر کو وہیں بیٹھے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل آ گئے تھے۔ تم یہاں سے نکل جاؤ، تم کیوں مجھے ستا رہے ہو؟ کیا تمہیں ایک بوڑھے بیمار آدمی کی بیچارگی کا تماشا دیکھ کر مزہ آتا ہے؟ اس نے پھر سے دیوار کی طرف چہرہ گھما لیا اور تب عمر کو اس کی پنڈلی پر اوپر سرکے ہوئے نیلے پاجامے تلے سے کچھ ابھرے ہوئے نیلاہٹ مائل سرخ نشانات نظر آئے، جو اپنی وجہ سے بہت تشویشناک معلوم ہوتے تھے۔ اس کی پنڈلی قدرے سوجی ہوئی سی تھی۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا اور اس کی نگاہ داؤد کی تلاش میں یہاں وہاں بھٹکنے لگی۔ وہ راہداری کے موڑ پر ایک ادھ کھلے دروازے میں استادہ نظر آیا تھا۔ وہ کسی شخص کے ساتھ باتوں میں مشغول تھا۔ اس نے بھی عمر کو دیکھ لیا اور اشارے سے اسے قریب بلایا۔ اسے لے کر وہ دفتر کی طرز پر سجے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ تم کچھ پینا چاہو گے، چائے یا کافی؟ داؤد کے پوچھنے پر اس نے نفی میں جواب دیا تھا۔ ان کو کیا بیماری ہے؟ میں نے ان کے جسم پر لیسینز دیکھے ہیں، کیا ان کی وجہ سے وہ زیر علاج ہیں؟ داؤد کے چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہوئے جیسے وہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ کیا جواب دے۔ چند لمحے وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسائے انہیں چٹکھاتا رہا۔ یہ ایک قسم کا کینسر ہے، جو ٹیومرز تمہیں نظر آئے ہیں وہ کیپوسی سرکوما کا نتیجہ ہیں۔ عمر کو افسوس ہوا تھا، ویسا ہی افسوس جیسا کسی مصیبت زدہ انسان کے بارے میں جان کر ایک حساس دل رکھنے والا دوسرا انسان محسوس کرتا ہے۔ کیا یہ جلد کا کینسر ہے؟ ہاں، سکن کینسر ہے، لیکن ان معنوں میں نہیں جن میں تم پوچھ رہے ہو۔ یہ جلد تک محدود نہیں رہتا، بعض اوقات انٹرنل آرگنز تک پھیل جاتا ہے۔ اس کا علاج ممکن ہے؟ میرا مطلب ہے کیا ان کے صحت یاب ہونے کی امید ہے؟ داؤد نے میز پر بکھرے ہوئے کاغذوں کو ترتیب دیتے ہوئے دھیرے سے سر ہلایا۔ علاج تو ممکن ہے، کیمو تھراپی، ڈرگز، لیکوئڈ نائٹروجن کے ذریعے فریزنگ وغیرہ سود مند ہوتی ہے، لیکن گرانٹ کے کیس میں یہ سب چیزیں کرنے کے باوجود اس نے فکرہ ادھورا رہنے دیا۔ ایسا کیوں ہے؟
عمر نے تعجب سے دریافت کیا۔ اس کے بلڈ کے فی مائکرو لیٹر میں CD4+ ٹی سیلز کا کاؤنٹ 200 سے کم ہو چکا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکا۔ عمر کی الجھن بڑھی تھی۔ اوہ، میں معذرت چاہتا ہوں، داؤد نے گویا چونکتے ہوئے کہا۔ بے دھیانی میں میری زبان سے ٹیکنیکل ٹرمز ادا ہونے لگی۔ اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے گردن کی پشت کو ہاتھ سے دبایا۔ اسے ایڈز ہے۔ عمر کے دل کو کچھ ہوا۔ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ یہ اسکن کینسر عام طور پر جان لیوا ثابت نہیں ہوتا، لیکن ایڈز پیشنٹس کے متعلق یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ اس کی ٹریٹمنٹ سے ایڈز سے سروائیول کے امکانات بہتر نہیں ہوتے۔ عمر کو اس شخص پر رحم آ رہا تھا۔ وہ زندگی میں ایک ایسے مقام پر اس کے روبرو ہوا تھا جب اس سے قلبی وابستگی قائم ہونے کے امکانات ناپید نہیں تو محدود ضرور تھے۔ گرانٹ کی نظر کرنے کے لیے اس کے ایک حصے میں ہمدردی سے زائد مالیت کا کوئی سکہ نہ تھا۔ اس کی یادداشت کا بھی مسئلہ ہے۔ کبھی کبھار تو وہ اپنا نام تک یاد نہیں رکھ پاتا۔ وہ اندھیرے میں راہ بھولے ہوئے انسان کی مانند خوف زدہ اور تنہا ہے۔ داؤد مزید کہہ رہا تھا، تم مجھ سے ملنے آ جایا کرو تو اسے اچھا لگے گا، اس کی تنہائی کم ہو جائے گی۔ تمہاری مصروفیت آڑے نہ آتی ہو تو ضرور اس بارے میں سوچنا۔ عمر نے خود کو یاد دلایا کہ اس کا کام یہیں ختم ہو جاتا تھا۔ اس سے آگے بڑھنے کی اسے چاہت تھی نہ حاجت۔ آپا کے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنے کے لیے وہ جو کر سکتا تھا اس نے کر دیا تھا۔ جہاں تک گرانٹ کا تعلق تھا تو عمر اور اس کے مابین چھلکے اور گودے والا معاملہ تھا۔ ایک بار دونوں الگ ہو جائیں تو لاکھ یکجا کیے جائیں پھر سے پھل نہیں بنتا۔ اس نے طے کیا کہ یہاں سے جانے کے بعد دوبارہ گرانٹ سے نہیں ملے گا۔ معذرت طلب نگاہوں سے داؤد کو دیکھتے ہوئے وہ بولا، میں کوشش کروں گا، البتہ وعدہ نہیں کرتا، فرصت ہوئی تو آؤں گا۔ اسے کرسی سے اٹھتے ہوئے دیکھ کر داؤد کی آنکھوں میں مایوسی در آئی۔ تم جا رہے ہو؟ وینس آنٹی تو بضد ہیں کہ تم جب تک امریکہ میں ہو ہمارے پاس رہو۔ میری بھی یہی خواہش ہے۔ کیا ایسا ممکن نہیں ہے عمر؟ یہ مناسب نہیں لگتا۔ اس میں غیر مناسب کیا ہے؟ ہم تمہارے اپنے ہیں، کوئی غیر تو نہیں؟ داؤد نے اصرار کیا۔ وہ کوئی جواب دینے کا سوچ ہی رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ داؤد کے اجازت دینے پر ایک میل نرس نے اندر آ کر کہا، ڈاکٹر فرڈیننڈ کمرہ نمبر 13 کا مریض آپ کو بلانے پر اصرار کر رہا ہے اور وہ بری طرح چیخ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں۔ نرس کے جانے کے بعد داؤد دروازے کی جانب بڑھا تو عمر اس کے پیچھے آتے ہوئے بولا، اچھا تو پھر میں جا رہا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ داؤد گردن ٹیڑھی کر کے اسے دیکھتے ہوئے عجیب سے انداز سے مسکرایا۔ وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ مجھے بلانے کے لیے اس نے کبھی یہ حربہ نہیں اپنایا۔ کون سا حربہ؟ یہی چیخنے والا۔ جب وہ گرانٹ کے کمرے میں داخل ہوئے تو وہ غضبناک آنکھوں سے عمر کو گھورنے لگا۔ ادھر آؤ تم، یہاں میرے قریب آؤ، اس نے چلا کر حکم دیا۔ عمر نے اس کی فرمائش پوری کر دی تھی۔ سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ کیوں کہا کہ تم میرے بیٹے ہو؟ یہ فریب کیوں دے رہے ہو تم؟ تمہیں میرے بارے میں معلوم کیسے ہوا کہ میری کوئی ایسی اولاد بھی ہے جس سے میں کبھی ملا ہی نہیں؟ یہ ڈاکٹر بھی اس منصوبے میں تمہارا ساتھی ہے۔ تم دونوں نے مل کر مجھے بے وقوف بنانے کا سوچا ہے۔ کیا یہ خیال کسی فلم کو دیکھ کر آیا ہے؟ عمر اس افتاد سے گھبرا گیا تھا، مگر اس نے نرمی سے کہا، میں فلمیں نہیں دیکھتا۔ وہ بھی نہیں دیکھتی تھی۔ میری خاطر اس نے دیکھنا شروع کر دیں۔ گرانٹ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ آپ کی خاطر تو وہ اب بھی دیکھتی ہیں۔ عمر کی زبان سے بے اختیار پھسل گیا۔ میرے ساتھ یہ خوفناک مذاق کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیا غلطی ہے میری جس کی سزا دینے تم آئے ہو؟ چلے جاؤ، میں تمہاری صورت نہیں دیکھ سکتا۔ وہ گلا پھاڑ کر چیخنے لگا۔ عمر کو اس کے ہونٹوں پر سرخ بلبلے پھوٹتے ہوئے نظر آئے۔ وہ بستر پر دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ داؤد تیزی سے آگے آیا اور ایک ہاتھ سے گرانٹ کا سر تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر سہلانے لگا۔ چیخو مت، کوئی تمہارے خلاف سازش نہیں کر رہا، کوئی تمہارا مذاق نہیں اڑا رہا۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ گرانٹ نے داؤد کے بازو کی اور سے عمر کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھا اور بلغم زدہ آواز میں بڑبڑایا،
اس کی آنکھیں، او خدا اس کی آنکھیں۔ وہ بے دم ہو کر داؤد کے بازوؤں میں جھول گیا۔ عمر میں امید رکھوں کہ جلد ہی تم گرانٹ سے دوبارہ ملنے آؤ گے۔ کمرے سے باہر آ کر داؤد نے اپنی بات دہرائی تھی۔ عمر خاموشی سے اس کے پہلو میں چلتا رہا۔ میں تمہاری ہچکچاہٹ کی وجہ سمجھتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ تمہیں آنا چاہیے۔ میرا ویزا مختصر مدت کا ہے، جانے میں وقت نکال پاؤں یا نہیں۔ اس نے پھر معذرت کی تھی۔ گرانٹ کے پاس بھی بہت کم وقت باقی ہے، تمہیں زیادہ دن نہیں آنا پڑے گا۔ داؤد نے اسے لاجواب کر دیا تھا۔